الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. کل کے درس میں جادو کے اقسام کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مشہور روایت جس کے تعلق سے ہم اور آپ گفتگو کر رہے تھے، ایک مرتبہ پھر سے اس روایت کو پڑھیے تاکہ سبق کو وہاں سے آگے بڑھایا جا سکے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاده. جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا. جتنا زیادہ سیکھتا جائے اتنا ہی زیادہ اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا جائے. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اہل علم کی ایک جماعت نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی اور ابن باز رحم اللہ الجمیع، یہ سارے کے سارے ائمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لہذا حدیث صحیح ہے. کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اقتبس، اقتبس من تعلم، جس نے سیکھا، شعبتاً ای جزءاً یعنی کوئی حصہ، من النجوم ای علم النجوم، علم نجوم کا جس کسی نے کچھ حصہ سیکھا ہے نا، تو یہ علم خاص ہے علم نجوم. اور ہم نے آپ کے سامنے کل کے درس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ علم نجوم کی عام طور پر دو قسم ہے. کون کون کوئی بتائے؟ کون کون قسم ہے؟ دو یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد ہے؟ ایک جو راستہ پہچاننے کے لیے تھا، اور علم نجوم کی دو قسم ہے، وہ کون کون سی ہے؟ کہا نہیں تھا ایک علم تاثیر اور ایک علم تسعیر؟ علم تاثیر اور علم تسعیر دو حصوں میں اس کو علماء تقسیم کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو بات چل رہی ہے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے علم نجوم کو سیکھا اس نے جادو کے ایک حصے کو سیکھا، تو یہاں علم تسعیر سے بحث نہیں ہے بلکہ علم تاثیر سے بحث ہے نا. اور اس علم تاثیر کے اعتبار سے علم نجوم کی چار قسمیں ہیں. جی کتنی قسمیں ہیں؟
چار قسمیں. پہلی قسم دیکھیے، کوئی آدمی علم نجوم کو سیکھتا ہے، ستاروں کے چال کو سیکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے وہ ڈائریکشن کا پتہ لگائے گا، پورب کدھر ہے پچھم کدھر ہے یہ سمجھے گا، ہے نا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ستاروں کو ڈائریکشن کے اوپر علامت مقرر کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اسی کو اللہ رب العالمین نے علامت کے طور پہ مقرر کیا ہے ستاروں کو، تو اسی علم کو علم تسعیر کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، یہ سیکھنا جائز ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ستاروں کا علم اس وجہ سے کوئی آدمی سیکھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ڈائریکشن کا پتہ لگائے گا، یہ جانے گا کہ ہم کو سفر میں کدھر، کس ستارے کو کدھر رہنے سے وہ کون سا ڈائریکشن ہوگا، پورب ہوگا یا پچھم ہوگا، یہ جاننے کے لیے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پہ اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے یہ ستارے ہیں جس کے ذریعے سے تم ہدایت پاتے ہو، خشکی کے اندر بھی اور سمندر کے اندر بھی. یعنی تمہارا بحری سفر ہو یا بری سفر ہو، ان سفروں کے اندر تم ستاروں کو دیکھ کر کے جہاد کا اندازہ لگاتے ہو. یہ پہلی قسم ہوئی. دوسری قسم ہے ستاروں کو دیکھ کر کے زمانے کے اوپر استدلال کرنا کہ مستقبل میں کیا چیز واقع ہونے والی ہے، اور وہ ستاروں کے چال کو دیکھ کر کے اندازہ لگانا. مثال کے طور پہ جیسے آج کل کے زمانے میں آج چاند گرہن تھا جی، لیکن ایک مہینہ پہلے سے رپورٹنگ چل رہی تھی، تو کیا جو لوگ رپورٹنگ کر رہے تھے کیا وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہے تھے؟ نہیں. سبب ہے نا، اس سبب کو دیکھ کر کے، ستاروں کے چال کو دیکھ کر کے کہ وہ اپنے مدار میں کہاں پر ہوگا تو سورج گرہن لگے گا یا چاند گرہن لگے گا، یہ پتہ لگانا، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو سبب بنایا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ خبر دیتے ہیں تو وہ خبر پورا بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. یہ علم بھی جائز ہے، یہ بھی دراصل علم تسعیر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علامت بنایا ہے ستاروں کو کہ ان کی چال اور ان کی گردش جو ہوتی ہے، گردش مانے چال، وہ سبب ہے کچھ تبدیلی واقع ہونے کا. مثال کے طور پہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ آئے گا، وہ فلاں جگہ پہ آئے گا تو سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، اس طرح کی چیزیں. اگر کوئی آدمی خبر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سبب کو دیکھ کر کے بتا رہا ہے. اور اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سبب مقرر کیا ہے، لیکن جہاں سبب مقرر نہیں کیا ہے پوری دنیا والے مل کر کے بھی پتہ لگانا چاہے مستقبل میں تو نہیں لگا سکتے. جیسے زلزلہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب مقرر نہیں کیا ہے، تو زلزلہ کی وارننگ کبھی آتی ہے پہلے سے؟ بتائیے. نہیں. محکمہ موسمیات والے کیا یہ پتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ زلزلہ آنے والا ہے لہذا سب لوگ وہاں سے نکل کے چلے جائیے؟ نہیں لگا پاتے ہیں، اور قیامت تک نہیں لگا پائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کوئی ظاہری سبب مقرر نہیں کیا ہے. لیکن سائیکلون ہے، چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے لیے ظاہری سبب متعین ہے. ان اسباب کو دیکھ کر کے اس کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں چیز ہونے والا ہے. تو اس علم کا سیکھنا بھی جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تیسری قسم دیکھیے، ستاروں کی معرفت اس وجہ سے حاصل کرنا تاکہ مستقبل میں غیب کی چیزیں بیان کرنا. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ فلاں ستارہ نکلا ہے، طلوع ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی بڑے آدمی کی موت ہو جائے گی، کوئی بڑا عالم مر جائے گا، فلاں اس ستارے میں پیدا ہوا تو اس ستارے سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ اگر نکاح کرے گا تو اس کا نکاح باقی رہے گا، نہیں تو ان دونوں کے اندر نباہ نہیں ہو پائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا. کون سے راشی میں پیدا ہوا ہے، کس کا راشی کیا ہے، یہ پتہ لگا رہا ہے اگر، تو یہ علم کیا ہے؟ اس علم کو کہتے ہیں علم
تاثیر یعنی ستاروں کے چال کو دیکھ کر کے زمین کے اوپر اس کی تاثیر کا استدلال کرنا، کہنا کہ یہ ستارے میں فلاں آدمی پیدا ہوا ہے تو اگر فلاں ستارے والے سے شادی کرے گا تبھی اس کا نباہ ہو سکتا ہے، فلاں وقت میں کاروبار شروع کرے گا تو کاروبار میں ترقی ہو سکتی ہے، اس طرح کی چیزیں کہنا یہ سب کے سب کیا ہے؟ میں تاثیر یہ سب کے سب حرام ہے، اور علم تاثیر ہے، علم تاثیر کو سیکھنا اور اس کے ذریعے سے استدلال کرنا یہ حرام ہے۔ اور چوتھی قسم دیکھیے، آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ستارے جو ہے نا یہ زمین کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور زمین کے اوپر ہونے والے واقعات کا ستاروں کی طرف اس کی نسبت کر دے، اس کی اضافت کر دے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی انتقال ہوا، کہاں ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے کیونکہ فلاں ستارہ فلاں وقت میں چمک رہا تھا، اس طرح کی باتیں، یعنی زمین پہ کوئی چیز ہوئی ہے اس کو آسمان کی طرف وہ پلٹا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس ستارے کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے، اس ستارے نے یہ کیا ہے، اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ اگر اس طرح کی بات وہ آدمی کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری قسمیں یہ کفر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور اس کا حکم کیا ہے وہ ابھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن ان چاروں قسموں کو صحیح سے سمجھیے گا، اگر ڈائریکشن کے سمجھنے کے لیے یا ستاروں کو کے اسباب کو جان کر کے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا پتہ لگا رہا ہے، وہ جو واقعات محسوس ہیں، سمجھ میں آنے والے ہیں، مثال کے طور پہ سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا، یا اور گرمی کا آنا ہوا یا سردی کا آنا ہوا، یعنی گرمی میں سورج کے نکلنے کی جگہ کچھ اور ہوتی ہے کہ نہیں جی، دن بڑا ہوتا ہے، اور جاڑے کا جب موسم آئے گا، سردی کا موسم، تو دن کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، تو سورج کے نکلنے کی جگہ کوئی اور ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ سورج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سردی کا موسم آ گیا، تو یہ کہنا کیا ہے؟ علم غیب ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورج کے نکلنے کو سبب بنایا ہے، یہ سبب بنایا کہ اگر سورج یہاں سے نکل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اب دن چھوٹا ہوگا، اور دن چھوٹا کب ہوتا ہے؟ جب جاڑے کا موسم آتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، تو کوئی آدمی سورج کو وہاں سے نکلتا ہوا دیکھ کر کے یہ کہہ دے کہ اب جاڑے کا موسم قریب ہے، آنے والا ہے، ہو سکتا ہے 3-4 دن میں سردی گرنے لگے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ سبب کو دیکھ کر کے کہہ رہا ہے۔ لیکن کسی ستارے کو دیکھا اور امر محسوس نہیں ہے، محسوس کی جانے والی چیز نہیں ہے، اس پہ استدلال کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی مر جائے گا، فلاں ملک کا بادشاہ انتقال کر جائے گا، فلاں کے تجارت میں نقصان ہو جائے گا، یہ لوگ گھاٹا اٹھائیں گے، لوہا کے کاروباری گھاٹا اٹھائیں گے، اناج کے کاروباری ترقی کریں گے، اس طرح کی چیزیں بیان کرنا یہ حرام ہے اور کفر ہے۔ اور اسی طریقے سے زمین پہ ہونے والے واقعات، کوئی مر گیا تو کہنا کہ فلاں ستارے نے مارا ہے، اس گردش کی وجہ سے مرا ہے، شنی تمہارے اوپر بھاری ہے تو تمہارے اوپر اس کی دیا ہے، اس کی فلاں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کفر ہیں۔ سمجھ گئے تفصیلات؟ جی اسی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھے گا، وہ آدمی یعنی علم تاثیر کو اگر سیکھے گا جس کے ذریعے سے غیب کی باتوں میں وہ اٹکل پچو اندازہ لگائے مستقبل کے باتوں میں، تو وہ آدمی جادو کے قسموں میں سے ایک قسم کو سیکھ رہا ہے، اور جتنا اس کے اندر اضافہ کرے گا، جس قدر ماہر ہوگا، اس کے جادوگری کے اندر اتنی مہارت پیدا ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی آدمی اگر غیب کا دعویٰ کرتا ہے علم نجوم کے ذریعے سے، تو وہ جادو کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی نجومی جادوگر ہوتا ہے، اس صحیح حدیث کے دلالت کے مطابق، ہے کہ نہیں؟ یہ صحیح حدیث جو دلالت کر رہی ہے وہ یہی ہے نا کہ نجومی، ستاروں کے چال کو پڑھنے والا اور اس سے زمین کے اوپر ہونے والے تاثیر کا استدلال کرنے والا آدمی جادوگر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جی
اب دیکھیے اس کے احکام کیا ہیں، اس کا حکم کیا ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ لوگ جو علم نجوم کو سیکھنے والے ہیں وہ غیب کا جاننے والے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نجومیوں کو غیب کے بارے میں پتہ ہے، تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی دوسرا نہیں جانتا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ستاروں کے علم کو جاننے سے غیب کے علم کے جاننے میں مدد ملتی ہے، تو یہ چیز بھی کفر اکبر ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے. اور اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زمین کے اوپر ہونے والے واقعات کے اسباب ستاروں کی گردش ہے، یعنی ستاروں کی وجہ سے نہیں ہو رہا لیکن ستارے سبب ہیں، وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ سبب ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کفر اصغر ہے. کفر اصغر ہے، یعنی وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ النجومی جو ہے وہ غیب جانتا ہے، لیکن کم سے کم یہ رکھے کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر کے ان کو سمجھ کر کے غیب کی باتیں سمجھ جاتا ہے اسباب کو جان کر کے. تو یہ جان لیجئے کہ ایسا کہنا یہ کفر اصغر ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین کے توحید کے اندر بہت بڑا ڈاکہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان جیسے اعمال سے، ان جیسے افعال سے محفوظ رکھے. ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں ان اعمال سے. چلیں مفیز. ہلو. ہاں پڑھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا اكل اليه. سنن نسائی. جس شخص نے گروہ باندھ کر اس پر پھونک ماری، گرہ باندھ کر اس پر پھونک ماری، تحقیق اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے وہ شرک کا مرتکب ہوا. اور جو شخص اپنے بازو، گلے، ہاتھ وغیرہ پر کوئی چیز باندھے یا لٹکائے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں من عقد عقدۃ، جس کسی نے گرہ لگائی، ثم نفث فیہا، اور اس میں پھونک ماری، فقد سحر، تو اس نے جادو کیا. یہ بیان آپ کے سامنے ہو چکا ہے کہ جادوگر کیا کرتا ہے، عام طور پہ جادو کرنے کے لیے دھاگے وغیرہ لے کر کے اس میں گرہ لگاتا ہے اور اس میں پھونکتا ہے. اور اسی کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد یعنی گرہ لگا کر کے گرہ میں پھونک مارنے والے سے اللہ رب العالمین، اس کے شر سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں. اور یہی وہ جادو تھا جی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گیا تھا. لبید ابن عاصم نامی یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا، یہی قسم کیا تھا. اور یہ سب سے بدترین قسم ہے جادو کی، سب سے بدترین قسم. اگر ویسا کر کے کہیں دھاگا لے جا کر کے وہ چھپا دیا، جب تک اس دھاگا کو کھولا نہ جائے، جادو کو فک نہ کیا جائے، ہے نا، الگ نہ کیا جائے اس سے، تب تک کیا ہوگا، جادو اس سے ختم نہیں ہو سکتا ہے، جادو اس سے دور نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو کہا یہ حدیث جو ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. امام ابن مفلح نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے امام ابن باز حدیث کو منقطع کہتے ہیں، یعنی اس کی سند منقطع ہے، لیکن اس کے شواہد ہیں حدیث کے جو اس کے معنی کو تقویت پہنچاتے ہیں. یہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ حدیث جو ہے وہ اس کا معنی صحیح ہے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے. اس کی سند ضعیف ہے لیکن معنی حدیث کا وہ صحیح ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر. اور ہم بتا چکے ہیں اور ابھی بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یا بتایا کہ جادو کے بدترین قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے کہ آدمی اس میں گرہ لگا کر کے جادوگر اس میں پھونک مارتا ہے، کچھ دم کرتا ہے، جادو کے منتر وغیرہ پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اس میں پھونکتا ہے، اور اس پھونک کی وجہ سے اور اس گرہ کی وجہ سے جس کے لیے جادو کیا گیا ہے اس کے دل کے اندر اور اس کے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ کے کونی قدری فیصلے کے ذریعے سے وہ جادو اثر انداز ہو جاتا ہے نا، تو جادو اثر انداز ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس طرح کا کرنے والا آدمی جادوگر ہے، جادوگر ہی ایسا کرتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتایا کہ اسی طریقے کے اوپر جادو کیا گیا تھا. اور یہ بات کی وضاحت بھی آپ کے سامنے ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر اس میں کوئی اثر نہیں ہوا تھا، یعنی دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز نہیں بھولتے تھے. بعض معاملات دنیا کے ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جایا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے حضرت جبرائیل امین کے کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس لے کر کے نازل ہوئے، اور ان لوگوں نے دم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے اس اثر کو ختم کیا. اور آگے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن سحر، جس نے جادو کیا فقد اشرک. بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جادوگر کس طرح سے کافر ہے، یعنی جادوگر کافر ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کا جادو کرنے والا جادوگر. اور ہم جب جادو کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کر رہے تھے باب کے شروع میں، تو وہاں پر ہم نے اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے کی تھی کہ جادوگر عام طور پہ شیطان کی استعانت حاصل کرتا ہے، اس کی مدد طلب کرتا ہے، اور مدد طلب کر شیطان کسی کی مدد یوں ہی نہیں کرتا، کوئی جنات کسی کی مدد یوں ہی نہیں کرتا. وہ جب تک اس سے شرک نہیں کرواتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے بکرا ذبح کرو، میرے لیے مرغی ذبح کرو، میرے لیے یہ کرو، میرے لیے گندگی کھاؤ، غلاظت کھاؤ. یہ سب چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے جادوگر کبھی کبھی غلاظت بھی کھاتا ہے، گندگی کو بھی کھاتا ہے، مہینوں مہینوں تک نہاتا نہیں ہے تاکہ وہ شرکس جن جو ہے اس کے ناپاکی کی وجہ سے اس سے چمٹا رہے، اس کے پاس آیا رہے. اس لیے دیکھیے گا جو جتنا بڑا جادوگر ہوگا اتنا گندا ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا. تو یہ عمل بھی بدبودار ہے اور اس کا کرنے والا آدمی بھی بدبودار ہوتا ہے. سماج میں معاشرے کے اندر رہنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کے عمل اور اس طرح کے افعال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، آپ نے فرمایا وَمَن تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ، جو آدمی اپنے گلے میں، بازو میں، کمر میں، گردن میں، پیر میں، انگوٹھے میں کہیں بھی کوئی چیز لٹکائے گا تو وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. جہاں پر تعویذ وغیرہ کی گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں پہ تفصیل سے اس تعلق سے بات آپ کے سامنے ہو چکی ہے، لیکن یہ بات محسوس بھی ہے. اب دیکھیے گا تعویذ پہننے والے لوگ عام طور پہ اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کم اور تعویذ پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ تعویذ ہم کو بچائے گا یہ کہتے ہیں. فلم کے اندر، ٹی ویوں کے اندر بھی ان چیزوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت سے، پریشانی سے آدمی بچ جاتا ہے تو گلے سے تعویذ نکال کر کے اس کو چومتا ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی وہ تعویذ دیکھ کر کے تعویذ ہے، اب یہ تعویذ ہماری حفاظت کرے گا، میرے گلے میں یہ تعویذ ہے، یہ تعویذ ہم کو بچائے گا، تعویذ اتار کر کے رکھ دیے تو میرے ساتھ یہ پریشانی ہوئی. تو اس کا دل اللہ کے ساتھ نہیں لگا رہتا ہے بلکہ اس تعویذ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہی ہم کو بچانے والا ہے، یہی ہماری مدد کرنے والا ہے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی تعویذ لٹکائے گا یا کوئی چیز لٹکائے گا، دھاگا، کالا دھاگا، پیلا دھاگا، لال دھاگا، جیسا دھاگا، تو اللہ رب العالمین اس کو اسی کے سپرد کر دے گا، اسی دھاگے کے سپرد کر دے گا. اور اگر کوئی آدمی کسی مخلوق کے سپرد کر دیا جائے تو وہ نقصان اٹھائے گا کہ فائدہ اٹھائے گا؟ جی نقصان اٹھائے گا. نقصان اٹھائے گا. اور خاص طور پہ اگر کوئی آدمی جادوگر کے حوالے کر دیا جائے
لوگ جاتے ہیں جادوگروں کے پاس، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور وہ لکھ کر کے تعویذ دے دیتا ہے، اس کو گلے میں لٹکاؤ، اس کو کمر میں لٹکاؤ، اس کے گردن میں لٹکاؤ. تو اللہ تعالی تعویذ لٹکانے والے کو اسی جادوگر کے حوالے کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. کہے گا تم اسی پہ تمہارا بھروسہ تھا نا، جادوگر پہ، جاؤ اس سے جنت لے لو، وہی دے گا تم کو جنت. اور جادوگر وہ کہاں سے جنت دے گا؟ جادوگر خود اپنے آپ کو خیر نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ دوسرے کو کیا خیر پہنچائے گا؟ اگر خیر پہنچانے کی طاقت اور قوت اس کے پاس ہوتی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے صاحب کے پاس بہت بڑا جنات ہے، سب کام کر دیتا ہے. ارے بھائی سب کام جب وہ جنات کر ہی دیتا ہے، ہم یہ کئی بار آپ کو بتائے ہیں یہ چیز، تو وہ مولوی صاحب یا پیر صاحب جنات سے نذرانہ اور ہدیہ بھی کیوں نہیں منگوا لیتے ہیں؟ جو لوگ جاتا ہے ججمان اس کے پاس دم کروانے کے لیے، اس کے 150 کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بھکت جو آ رہا ہے ججمان دم کروانے کے لیے وہ ہم کو 150 دے گا؟ اگر اتنا ہی پاورفل ہے اور جنات اس کے پاس حاضر ہے تو وہ اپنی ضرورتوں کو جناتوں سے کیوں نہیں پوری کر لوا لیتا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے یا نہیں ہے جی؟ جی بش. لوگ دھوس جمانے کے لیے کہتے ہیں ہمارے پاس 4 جن ہیں، ہمارے پاس 5 جنات ہے ہمارے قبضے میں. تو تمہارے پاس جنات ہے تو تم کائے کے لیے 500 روپیہ 400 روپیہ کے لیے بوتل پھونکتے چل رہے ہو، دم کرتے چل رہے ہو سرسوں تیل، کڑوا تیل اور لال تیل میں؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی سمجھ میں آ رہا. طرح کے فراڈ لوگوں سے، فراڈیوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کیجیے اور بچائیے لوگوں کو. نمازوں کو وقت کے اوپر ادا کیجیے، صبح و شام کے اذکار پڑھیے، پاک اور صاف رہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے کہ اللہ رب العالمین اس طرح کی مصیبت کے اندر کسی کو نہ ڈالے، کسی کو نہ ڈالے. اور جو آدمی اس کے اندر گرفتار ہو گیا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے اور اس پریشانی سے اور اس قبیح بیماری سے اس کے نکلنے کی کا حل اور اس کا سبیل اللہ رب العالمین پیدا کر دے. ہم اپنے لیے بھی، اپنے تمام بھائیوں کے لیے بھی اور دنیا کے تمام مومن مسلمانوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان جادوگروں کے شر سے سب کو اللہ تعالی محفوظ کر دے. وجہ دلالت کیا ہوئی جی حدیث کی؟ وجہ دلالت یہ ہوئی کہ یہ جادو کے قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ کوئی آدمی گرہ لگا کر کے اس میں پھونک مارے. اور جادو کی کتنی قسمیں ہیں یہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. چلیے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل انبئكم ما العظة هي النميمة قالت بين الناس رواہ مسلم. کیا میں تمہیں العظة کے مطلب متعلق العظة کے متعلق بتاؤں؟ اس میں 2 لغت ہے، ایک عزہو ہے، عزہو زاد کے سکون کے ساتھ، اور ایک زاد کے فتح کے ساتھ ہے، تو اس میں عین میں کسرہ دیجیے گا، جیسے الا انبئکم ملعظہ یہ پڑھیے گا، یا نہیں تو پڑھیے گا الا انبئکم ملعظہ ملعظہ. چلیے جی اردو میں ازہو لکھا ہو. ملعظہ ہی النمیمہ قالت بین الناس. کیا میں تمہیں العظہ کے متعلق بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا وہ چغلی ہے جس سے لوگوں میں فتنہ اور لڑائی ہو جائے. وہ چغلی ہے جس سے لوگوں میں کے درمیان لڑائی ہو. چغلی جی، چغل خوری، یہ بھی جادو کی طرح کام کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی آپ کا بہت دوست ہے، بہت مل کر کے رہ رہا ہے، کوئی گیا اور اس کے کان میں کہہ دیا فلانے تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، ایسا کہہ رہا تھا، ایسا کہہ رہا تھا. ابھی 1 گھنٹہ پہلے آپ اس سے ملے ہیں، ایک دم ٹھیک ٹھاک ملا، اور 1 گھنٹے کے بعد آپ فون کیجئے تو بات کرنے کا انداز بدل جائے گا، اس کا طریقہ بدل جائے گا.
ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ جی میاں بیوی کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، خوشی خوشی رہ رہے ہیں، کوئی گیا شیطان بیچ میں، بیوی کو میاں کے بارے میں ورغلا دیا یا میاں کو بیوی کے بارے میں کچھ چگلا دیا، بس وہاں سے ان کی زندگی کے اندر کھٹاس پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ جس طرح سے جادو دلوں میں اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ چغل خور دلوں کے اندر اثر انداز ہوتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جادوگر کو جس کام کے کرنے میں برسوں لگتا ہے، چغل خور اس کو 2 منٹ میں کر دیتا ہے، 2 سیکنڈ میں کر دیتا ہے۔ یعنی وہ گرہ لگائے گا، رسی باندھے گا، پھونکے گا، جادو کرے گا، پڑھے گا، کتنا اس کو کرم کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کیا کرے گا؟ بھاگے گا۔ اور جہاں دیکھیے گا قرآن مجید میں حماز مشاء، ایسا آدمی جو ہوتا ہے نا، چغل خوری کی لت جس کو لگ جائے، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو بچائے۔ کچھ لوگ چغل خور ہی کی روزی کھاتے ہیں جی دنیا میں، جب تک اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو لے جا کر کے نہیں لگائے گا، اس کا پیٹ پھولا رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے ایسے لوگوں کو کہا مشاء، بھاگتا ہے، جیسے کوئی بات سنا بھاگے گا فلاں کے دروازے، اس کے دروازے، اس کے پاس۔ اور اب تو بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موبائل ہے، بیٹھے بیٹھے 10 آدمی کو میسج کر دے گا، گروپ میں لکھ کر کے ڈال دے گا، فون کر دے گا، فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، فلانا یہ کیا۔ جب تک نہیں بولے گا، پانی اور دانا اس کو حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، پیٹ پھولا رہے گا ایسا چغل خور۔ تو چغل خور بھی معاشرے اور سماج کے لیے کم خطرناک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان چغل خوروں کے شر سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور انشاءاللہ العزیز اس حدیث کی تشریح ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی وعلیکم السلام۔ شیخ پانی اور تیل میں دم کرنا کیسا شیخ؟ پھونکنا اس میں کر سکتے ہیں، بعض سلف نے ایسا کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ کوئی دلیل شیخ؟ وہی تو کہا کہ بعض سلف سے ثابت ہے ایسا کرنا۔ کوئی حدیث نہیں ہے شیخ اس تعلق سے؟ حدیث نہیں ہے، میرے خیال سے نہیں ہے، میرے علم کے مطابق نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ بھیا 70,000 والا میں نہیں آئے گا نا اگر کوئی کرواتا ہے تو؟ نہیں، جو طلب کرواتا ہے نا، جو طلب کرتا ہے جی، وہ اس میں نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دم کیا گیا نہیں کیا گیا؟ جی وہ اپنے سے نہیں کروائے، ہاں جی کیا گیا لیکن اپنے سے نہیں کروائے۔ ہاں، اب طلب نہیں کیا نا، طلب نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گئے نہیں، کھوجے نہیں، کون کرے گا۔ اب کسی کو کوئی ہو جائے پریشانی تو آدمی کھوجتے پھرتا ہے، ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہوگا کیا، اور کیا یعنی اس کو کیا بولیے گا، کبھی کبھی آدمی اس طرح سے پریشان ہو بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس صبر کرنا چاہیے، خود سے دم کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے نا جی، کہ اگر آدمی کو ظاہری کوئی بیماری ہے، مثال کے طور پہ بخار ہے، سر میں درد ہے، بدن میں درد ہے، تو چلیے اس کے لیے دوا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کوئی اور دوسری بات ہو جا رہی ہے، اٹھا پٹک والی، یہ والی، تو اس وقت آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ جواز نہیں ہے اس عمل کے کرنے کا، صبر کرے، وہ خود پڑھے۔ اور یہ نمیمہ بھی کفر میں یا شرک میں آئے گا کیا؟ نہیں، گناہ کبیرہ؟ شرک میں نہیں آئے گا، کبیرہ گناہ میں آئے گا، عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ شیخ پانی میں پھونکنا تو شیخ منع ہے نا شیخ؟
ہاں بھائی منع ہے، یہ استثنائی کیفیت ہے اس کی. شیخ ایک عالم کا سن رہا کہ فیض اللہ سنابلی کا وہ ہاں پتہ نہیں دلیل کہاں سے دیر تھے، نہیں میں نے پانی میں دم نہیں کر سکتے. منع کیے ہیں. جی جی صرف تھوڑا آپ سے ہاں ہم اس تحقیق کو کی نہیں جائے. سنے ہیں، لیکن ایک صاحب ہم سے پوچھے تھے کچھ دنوں پہلے، تو ہم نے تحقیق کیا تھا مسئلے کا. تو ہم کو جو بات سمجھ میں آئی، شیخ ابن باز وغیرہ اور دیگر لوگوں نے کہا کہ کر سکتے ہیں، اسی پہ ہم کہہ رہے ہیں. اسی لیے ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم کو کوئی حدیث ملی نہیں. شیخ ابن باز وغیرہ نے یہ کہا کہ بعض سلف سے یہ چیز ہے، انہی کی بات ہم آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں. جی جی. اب آپ بتائے ہیں تو ہم شیخ کفایت اللہ سنابلی کو سنیں گے انشاءاللہ، ان کی کیا دلیل ہے دیکھتے ہیں، پھر بتائیں گے آپ انشاءاللہ. جی جی جزاک اللہ. جی. اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ شیخ یہ چگلی کا تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا، اچھا یا برا کچھ بھی دوسروں کے بارے میں بولنا چگلی ہوتی ہے کیا؟ اچھا اگر ہے صحیح بات ہے، کل آئے گی تفصیل اس کی. صحیح بات اگر آپ بول رہے ہیں تو وہی چگلی ہے، وہی چگلی ہے. لیکن اگر آپ جھوٹ بات بول رہے ہیں یہ تو بہتان ہوا، اس سے بڑا جرم ہو گیا، اس سے بڑا جرم ہو گیا. دیکھیے اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، مثال کے طور پہ فلاں ایسا ہے کسی نے کہا، آپ اسی وقت اس کو روک دیجئے نا. تم مت کہو جی اس کے بارے میں ایسا، میں نہیں سننا چاہتا ہوں دوسرے کے بارے میں، سب بیکار بات ہمارے سامنے مت کرنا. کام ختم ہو گئے، وہ نہیں بولے گا. ہاں ہاں. لیکن یہ چغل خور کرتا کیا ہے، آپ ایک بات بولنا چاہیں گے وہ اور اسکائے گا، ہاں ٹھیک بول رہے ہو، نہیں وہ ایسے ہی ہے، ایک دم صحیح، ہم بھی دیکھیں ہیں جی، صحیح صحیح بول رہے، صحیح صحیح، یہ کہے گا اور سب سن کر کے یاد رکھے گا، اور اس میں اور 4-5 بات ملا کر کے مسالہ، یعنی آپ نے اس کنسپٹ میں نہیں کہا ہوگا تب بھی وہ اس کنسپٹ میں ویسا ماحول کریٹ کر کے وہاں پہ کہے گا تاکہ سامنے والے کا دماغ خراب ہو جائے. اچھا سمجھے؟ اور پھر وہ آپ سے دوستی تھی آپ کی، اب دشمنی ہو گئی، ہاں ہاں. دشمنی کر لیا ہو. اگر یہ حقیقت میں یہ بات ہے تو یہ ہے چغل خوری. لیکن اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہا ہے اور ویسے ہی جا کر کے بول دیا کہ فلاں نے تم کو برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ نہیں کہا ہے، یہ تو بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ ہے. کئی گناہ ہے، ایک تو چغلی ہوا، دوسرا یہ کہ جھوٹ ہوا، جھوٹ بول رہا ہے وہ، اور تیسرا یہ کہ بہتان باندھ رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر بہتان لگا رہا ہے. اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں تھوڑے کلوز ہوتے ہیں لیکن جب بھی ملتے ہیں غیبت کرتے ہیں، ان سے رشتے ملنے کا مطلب ہی نہیں غیبت سننا کرنا چاہیے، ہوتا ہے. رشتہ نہیں توڑیے، ان سے ملیے ضرور، لیکن ان کی یہ باتوں کو نہیں سنیے. آج کل آدمی کے پاس بتیانے کے لیے، بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے جی، سوائے یہ کہ فلانا کیسا، فلانا کیسا، فلانا کیسا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جہاں 4 آدمی جمع ہوا وہاں 5ویں کے کا گوشت جب تک نہیں کھائے گا آدمی مردہ مرے ہوئے بھائی کا، تب تک اس کو چین اور سکون نہیں ہوگا. جی. اور دیکھیے جب غیبت کر کے پیٹ بھر جائے گا تو سب اپنا اپنا موبائل لے کے جھک جائے گا، پھر کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. جب شروع میں ملے گا تو خوب اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، سب کی برائی کرے گا. سب ہے اس میں، لیکن کوئی غیبت پاکستان ایک نہیں ہے، ایسا سب لوگ گناہ ہے مجھے لگتا ہے ہر کوئی کرتا ہے. ہاں تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ سب لوگ ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو ہی کوئی آدمی آج کل کے زمانے میں بچنے والا ہوگا، نہیں تو سب کوئی خالی نہیں ہے اس سے. کیا ہم کیا آپ، کوئی نہیں ہے خالی. بچنے کا کوئی ایزی راستہ ہے کیا؟ ذکر و اذکار کرے، کثرت سے ذکر و اذکار کرے، دوسرے کے باتوں میں پڑے ہی نہیں. ٹھیک ہے پھر ٹائم ہو رہا ہے زیادہ، پھر انشاءاللہ کل کے درس میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ